بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مسجد بنانے کے پیچھے جو ان کے مقاصد تھے ان کو بیان فرمایا کہ انہوں نے مسجد بنائی ضرار مسجد قباء کو نقصان دینے کے لیے، وہ کفرا اور ان کی مسجد کی بنیادوں میں ہی کفر ہے، وتفریقا بین المومنین اہل ایمان میں تفریق ڈالنے کے لیے مومن جو ہیں وہ آپس میں الگ الگ ہو جائیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اور اس بندے کے لیے ٹھکانہ بنانا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، جیسے کل بتایا تھا ابو عامر راہب جو ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 مقاصد تھے ان کے پیش نظر مسجد کو بنانے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، فرمایا کہ یہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا تو ارادہ نیکی کا تھا، یہ مسجد بنانے کے پیچھے ہمارا ارادہ کیا ہے؟ نیکی کا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں پوشیدہ 4 باتیں بیان کر دیں، جی جن مقاصد کے پیش نظر وہ مسجد بنا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کھول دی۔ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی جتنا مرضی سمارٹ بن جائے، اپنی طرف سے جتنا مرضی خیر خواہ بنے، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ ننگا ہو جاتا ہے، جی اس کے جو قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوتا ہے نا میں بڑا خیر خواہ ہوں، اس کی جو خیر خواہی کا اصل چہرہ ہوتا ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے دنوں سے وہ تعمیر کر رہے تھے مسجد، پھر آقا علیہ تعمیر ہو گئی، آقا علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے، تبوک تشریف لے گئے، وہاں پہ 1 مہینہ حضور نے قیام فرمایا، پورا مہینہ حضور نے قیام فرمایا، قیام فرما کے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے راستے میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، اسلام کے بڑے حبدار ہیں، تو ہم نے تو یہ مسجد بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، بوڑھے کمزور جو نہیں آ سکتے ان کا بھلا ہو جائے، رات اندھیری ہو بارش آ جائے تو چلو وہ نماز جو ہے نا وہ لوگ سکون کے ساتھ وہیں پڑھ سکیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ بھی قسمیں کھا رہے ہیں۔ قسم کھانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو گواہ بنائے۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم تب لی جاتی جب گواہ نہ ہو، جی گواہ نہیں ہے تو قسم لی جاتی ہے، یار گواہ پیش کر دو، گواہ نہیں ہے قسم دے دو بھائی۔ تو قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں ایسا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ میری جگہ پہ گواہی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ مفہوم دیکھے کتنا بڑا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو قسم ایسی سمجھی جاتی جیسے ایک چور تھا نا، کہیں گھس گیا چوری کرنے کے لیے، انہوں نے آگے سے پکڑ لیا تو انہوں نے کہا ہاں بھی چوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ بات کوئی اور کرے، ظاہری بات ہے کب مانتا ہے چور کہ میں چوری کرنے آیا ہوں، وہ کوئی اور بات کرے، جی میرے پیچھے لوگ لگ گئے تھے بھاگتا ہوا آپ کے گھر آ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں گے قرآن اٹھائے، اگر سے کہ نہیں یار ایسے تو نہ کرو، قرآن تو نہ اٹھواؤ مجھ سے۔ اس نے کہا نہیں یہ تجھے قرآن اٹھانا پڑے گا، اس نے کہا نہیں یار یہ نہ کرو۔ بلاخر جب اس نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس نے کہا قرآن دکھائیں تو صحیح، کتنا بڑا ہے دیکھو تو صحیح میں۔ اس نے جب دیکھا، چونکہ اس کے دل میں قرآن کی قدر ہی نہیں تھی، کلام الہی کی اہمیت ہی نہیں تھی اس کے دل میں، تو کہنے لگا یہ تو ایک ہے اس طرح کہ میں تو 50 اٹھا لوں گا، کیا مسئلہ ہے؟ تو جس کے دل کے اندر اہمیت ہی نہ رہے قسم کی حلف کی، تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، بات بات پہ قسمیں کھائے گا اور وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر اس کا مفہوم ذہن میں رکھ رہے نا بندہ، یہیں پہ ایک معاملہ ہوا تھا، میرے پاس آیا معاملہ
ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو اب بات پہنچی اس کے ابا پہ، انہوں نے کہا جی اس کا ابا قسم کھا لے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ معاملہ تھا ان کا، بچے کا والد قسم کھا لے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب بچے بھی اپنے تئیں سچے تھے، ان کے والد جو ہیں وہ قسم کھانے لگے تو بچوں کے رنگ اڑ گئے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ قسم کھائیں اور کچھ ہو جائے ہمیں. جی جس کے دل میں ڈر ہو نا تو وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یار ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. کوئی بندہ اپنے کسی معزز بندے کی گواہی جھوٹی نہیں ڈلواتا یار. تو یہ جھوٹی گواہی اور وہ بھی رب تعالیٰ کی، رب تبارک آقا صاحب قسم اٹھانا نا، سچی قسم اٹھانا بھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قسم کھائے اور سچی اٹھائے، سچی قسم کھائے سودا بیچنے کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سودے سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. سچی قسم کھانے والے کا یہ حال ہے، جو جھوٹی قسم کھائے گا اس کا کیا حال بنے. اور ہمارے ہاں تو آج کل قسمیں جو ہے نا وہ تھوک کے حساب سے کھائی جاتی، بعض بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں، بعض بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں. کسی نے مطالبہ کیا ہی نہیں، اس نے پہلے ہی قسم اٹھا لی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. حبیب پیارے آپ کے پاس آئیں گے قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے، قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ فرمانے لگے، یہ کئی لوگوں کے پاس گر ہوتا ہے رو کے بعد جو ہے نا وہ منوانے کا. ایک بزرگ کہنے لگے جب میں نے قرآن پڑھا نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قصہ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کے وقت آئے روتے ہوئے. کیسے آئے؟ روتے ہوئے آئے. یوسف علیہ السلام کو خود کنویں میں ڈالا ہے، کنویں میں ڈالنے کے بعد شام کو روتے ہوئے گھر پہنچے. جب گھر پہنچتے ہیں روتے ہوئے تو اب بتائیں ان کا رونا سچا تھا یا سچا نہیں تھا نا؟ تو انہوں نے کہا جب سے میں نے یہ قصہ پڑھا ہے نا تو رونے والا جو ہے نا، ہر رونے والے پہ اعتماد نہیں ہوتا مجھے. خواتین کی ویسے عادت ہوتی ہے، ان کا جو چور سوچ ہوتا ہے نا رونے والا، وہ پتہ نہیں قریب ہی ہوتا ہے. 1 منٹ سے آن کیا اور 1 منٹ سے بند کر دیا. جی کسی بھی وقت رونا چاہیں آنن فانن رو لیتی ہیں وہ، اور رو کے جناب بات منوا لیتی ہیں اپنی. بڑے طریقے ہوتے ہیں ان سے بات منوانے کے، کسی کو قائل کرنے کے. ایک لمحے میں جناب اگلے کا دل جو ہے وہ پسیج جائے، ایک لمحے میں جناب اگلے کا دل نرم کر دینا، اس کو جناب اگلے کو بھی ہتھیار ڈالنے میں مجبور کر دینا. یہ خواتین کے پاس ہنر ہوتا ہے. اور اس طرح کی شان کے کئی سارے مرد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جناب بات بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بغیر کسی بات کے ایسے جناب رونا شروع کر دیا. تو مرد جو ہوتا ہے نا جی، اس کو تکالیف بھی ہوں تو وہ ظاہر نہ کرے، پریشانیاں بھی ہوں اس کو ظاہر نہ کرے. یعنی بات بات پہ جناب وہ رونا دھونا شروع کر دے، او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بندہ پھر روتا ہی رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون. فرمایا حبیب پیارے یہ مجھے گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ رب گواہی دیتا ہے ہماری جگہ پہ کہ یہ مسجد ہم نے نیک نیتی کی بنا پر بنائی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا حبیب پیارے میں خود خدا گواہی دے رہا ہوں یہ جھوٹے ہیں. اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ خود گواہی دے رہا ہے. قسم کا معنی بھی یہی ہے. قسم کا معنی یہ تھا کہ منافقوں نے کہا ہماری گواہی دیتا ہے رب کہ ہم نے یہ نیک نیتی کی بنا پر بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ میری جھوٹی گواہی پیش کر رہے ہیں، سچی گواہی وہی ہے جو میں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹے. اندازہ لگا یار اس بندے کے پاس بچے گا ہی کیا جس کے متعلق رب قرآن ہی نازل فرما دے یہ جھوٹے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے جی حبیب کریم علیہ السلام کو منع فرما دیا لا تقم فیہ ابدا. میں حبیب پیارے کبھی بھی آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں نماز پڑھنے کے لیے. جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، آقا علیہ السلام ابھی راستے میں، وہیں سے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا میں جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو، گرا دو اس مسجد کو. آقا علیہ السلام کے صحابہ بھاگ کے گئے. ایک صحابی جو ہے نا وہ وہیں کے تھے، اسی محلے کے تھے، وہ انہوں نے باقیوں کو کہا کہ ادھر ٹھہرو میں آ رہا ہوں. وہ گھر گئے. آپ کو پتہ ہے پہلے ماچسوں کا تو نظام تھا نہیں، لوگ آگ بچا کے رکھتے تھے، اسی سے آگے پھر آگ جلاتے تھے. تو وہ چھڑی لے کے جاتے تھے ساتھ والے گھر سے، وہ آگ لے آؤ بھی تھوڑی سی. وہ گئے چھڑی لے کے آگ لگا کے لائے، آ کے مسجد کو آگ لگا دی، مسجد درار کو آگ لگا دی.
جیسی آگ لگی تو اندر بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے، اپنی طرف سے عبادت میں مصروف تھے، اللہ اللہ کر رہے، تسبیح تو پھیرتے نہیں ہے جی، اللہ اللہ کر رہے تھے سارے ان میں بوڑھے جی۔ ایک بوڑھا تو وہاں سے بھاگا اتنی جلدی میں، جناب نیچے گرا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی جی۔ باقیوں کو جناب آگ کو دیکھ کے سارے بھاگے، سارے نکل کے دوڑ گئے۔ انہوں نے مسجد بنائی ہوتی رب رسول کے نام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو مسجد کے لیے لڑتے نا، سارے اٹھ کے بھاگے، انہوں نے کہا نکلو جان بچاؤ، جان سے بڑی کوئی شے نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسجد جو ہے وہ گرا دی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم یہاں پہ اپنا گھر بنا لو۔ انہوں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا۔ ان کے پاس ایک کبوتری تھی، مرغی تھی کبوتری بولتی تھی پہلے، جیسے اس گھر میں منتقل ہوئے کبوتری نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ یہاں منحوسوں کے پیر لگے ہیں، میں نے اب کہاں بولنا ہے، اچھی جگہ پہ بندہ بولتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی کی جو گھر مرغی تھی اس نے انڈے دینے چھوڑ دیے۔ بتائیں نا یار، جہاں پہ کچھ دیر کے لیے منافقوں کے پاؤں لگیں وہاں پہ صحابی کی مرغی انڈا ہی نہ دے، اور جہاں پہ بے دینوں کے، لبرلوں کے، دین دشمنوں کے پاؤں لگے نہیں بلکہ خود بیٹھے ہوئے ہوں ہم وہاں بچے دے دیں، اپنے بچے ان کے حوالے کر دیں، کیا خیال ہے وہ مسلمان بنا کے ہمیں واپس کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی جو ہیں وہاں جب تک رہے ان کے گھر میں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ان کی گھر والی حاملہ نہیں ہوئی۔ یہ میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ تفاسیر معتبر تفاسیر جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ رسول کے دشمن تیار ہوتے ہوں، ایسی جگہ جہاں پر خدا رسول کی دشمنی کے سبق پڑھائے جاتے ہوں، ایسی جگہ جانا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ چندہ بھی نہیں دینا چاہیے، وہاں پہ چندہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہم چندہ بھی دیتے ہیں، بندہ بھی دیتے ہیں، دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سمجھ آیا نا؟ آج کتنے کلمہ پڑھنے والے نام نہاد ہیں جو جناب قادیانیوں کی بنی ہوئی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ یہیں پہ براڈ کیا کہتے ہیں، براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں اس کو، اوپن دماغ کا، اوپن میں نے کہا کھوپڑی خالی ہے، مجھے کہنے لگا جی میں تو کبھی بھی نہیں شرماتا ہوں، ہر جگہ جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے تو یہاں تک کہ ایمان باڑے میں بھی نماز پڑھی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے چرچ میں بھی نماز، میں نے کہا یہاں تک کہ قادیانوں کو نہ کہہ دینا، ایک ہی جگہ پیچھے بچی ہے بس۔ جن بیچاروں کو یہ نہیں پتا، اتنے میں نے کہا تم کھلے دماغ کے بنتے ہو، روشن خیال بنتے ہو، تو یار اپنے بھائی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اس کے ساتھ تو سلام کر کے راضی نہیں ہو۔ جو خدا رسول کے دشمن ہیں ان کی مسجدوں میں جا کر، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر تم باتیں کرتے پھرتے ہو، نمازیں پڑھتے پھرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مسجد قباء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد قباء والے آئے حضرت عمر کے پاس، آگے کہنے لگے حضور ہماری مسجد میں امام چاہیے، اور فلاں بندہ جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھا سکتا ہے ہماری مسجد میں، ہے بھی ہمارے محلے کا، اگر آپ اسے فرما دیں۔ اسے بھی ساتھ لے گئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار میں نے تو سنا ہے کہ یہ بندہ جب مسجد درار بنائی تھی انہوں نے، یہ بندہ وہاں ان کا امام بنا ہوا تھا، ان کا امام تمہارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان جو ہے وہ عرض گزار ہوئے، حضرت ابن حارثہ نام تھا ان کا، وہ کہنے لگے حضور آپ ذرا اگر جلدی نہ فرمائے مجھ پر فتویٰ لگانے میں تو میں ایک عرض کروں، میں کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے وہاں پہ قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، وہ جتنے بھی تھے سارے بوڑھے تھے، تو ان میں سے کسی کو سیدھا قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا ان کو۔ انہوں نے مجھے کہا یار تو اچھا قرآن پڑھ لیتا تو ہمیں نماز پڑھایا کر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، مجھے ان کی منافقت کا بھی علم نہیں تھا، میں نے تو یہی سمجھا کہ مسلمان ہیں، صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مسجد نبی میں آتے جاتے ہیں، تو میں نے تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو 4 دن نمازیں پڑھائی ہیں میں نے، بھائی یہی کیا میں نے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ان کا جو عذر تھا وہ مسموع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا، آپ فرمایا ہاں اب تم نماز پڑھا سکتے ہو مسجد قباء میں، پھر ان کو مسجد قباء کا امام بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد بن رہی تھی نا، ان کی قباء بن گئی، قباء کا ایک بستی کا ایک بندہ تھا، اس سے پوچھا حضرت عمر نے تو نے بھی کوئی تعاون شامن کیا تھا وہاں مسجد میں؟ اس نے کہا ہاں جی شتیر میں نے دیا تھا ایک مسجد میں، شتیر جانتے ہیں نا، اب تو یہ آ گئے ہیں، خیر وہ پہلے شتیر ہوتے تھے۔
اور چھتیں بھی ایسی ہوتی تھی، چھتوں سے کڑیاں لکڑی کی ہوتی تھی. دیکھی ہوں گی آپ میں سے جو میری عمر کے ہیں، بڑوں نے تو لیٹے ہی ہوں گے ان چھتوں کے نیچے. تو ایک بزرگ امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی کا مکان لیا کرائے پہ، اور چھت جو ہے وہ بڑی کمزور تھی، اس میں سے آوازیں آتی تھیں. انہوں نے کہا یار یہ آپ کی چھت جو ہے یہ چی چی کرتی رہتی ہے، اس کے کوئی تعمیرات کا کام ہی کروا دیں. اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا یار تم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نہیں پڑھا، دروازہ جب بند کرتے ہیں کھولتے ہیں چی چی کی جو آواز آتی ہے وہ تسبیح کی آواز ہوتی ہے. وہ ہاں یہ حقیقت ہے، وہ تسبیح پڑتی ہے، تسبیح کی آواز ہوتی ہے اس کی. تو یہ چھت سے بھی وہ آواز آ رہی ہے، یہ بھی تسبیح کی ہے. اس نے کہا بھی تسبیح پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، کہیں سجدہ نہ کر دے، کیونکہ میں نیچے ہوتا ہوں نا، اگر اس نے سجدہ کر دیا تو پھر میں نے نہیں بچنا، پھر میرا بھی سجدہ قیامت والے دن ہی ختم ہوگا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے بھی کچھ تعاون کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے شتیر دیا تھا مسجد کو. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت والے دن وہی شتیر تیرے گلے میں بندھا ہوا ہوگا، تیرے گلے میں بندھا ہوا ہوگا شتیر، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے تو آئے گا. اب ذرا اندازہ لگائیں، ہر وہ بندہ جس نے اس طرح کے بے دینوں کے ساتھ، ہر وہ ادارہ جو قادیانیوں کا خیر خواہ ہو، ہر وہ ادارہ جو یہودیوں کو پیسے پہنچاتا ہو، وہ KFC ہو، میک ڈونلڈ ہو، جو بھی ہو، جی ان کے جس طرح کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کے، ان کو استعمال کرنے والا، ان کو فنڈ دینے والا بندہ، جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ قادیانیوں کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہاں پہ پاکستان میں، یہ سارے کے سارے اپنا ایک معتبی حصہ جو ہے وہ قادیانیوں کے مشن کے لیے دیتے ہیں، قادیانیت کی تبلیغ کے لیے دیتے ہیں وہ ہیں. اور اسی طرح کر کے یہودیت کے جتنے بھی ان کے پسندیدہ ادارے ہیں، انہیں جو اپنے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں ان کے لیے فنڈ جاتا ہے یہاں سے. جی KFC والے 4 دن ذلیل ہوئے ہیں یہ جو ہیں. اب تو انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا، انہوں نے کہا دیں گے بھی دیں گے، کسی نے لینا لے، نہیں لینا نہ لے. اب وہ سیدھی ہو گئی. جی جو بندہ مسجد درار کے لیے ایک شتیر دے، شتیر اس کے گلے میں پھنسا ہوا ہو، تو جو بندہ ان کے میک ڈونلڈ کے جناب کھا کے، KFC کے کھا کے یہودیوں کو جناب فنڈ فراہم کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے قتل کا سبب بن رہا ہے، تو بتائیں قیامت والے دن اس کا کیا حال ہوگا. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ المسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. فرمایا حبیب پیارے وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، پہلے دن ہی تقوی پہ رکھی گئی. یہ ذہن میں رہے، مسجد قباء ہو، اولین مصداق اس کا مسجد قباء ہے کہ یہ مبارکہ کا شان نزول چونکہ مسجد درار اسی علاقے میں تھی، تو اسی علاقے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کا ادھر کھڑے ہونا بہتر ہے. اگرچہ مخاطب آقا علیہ السلام ہے، نماز تو اسی علاقے والے لوگوں نے پڑھنی ہے. آقا علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے تو نماز پڑھیں گے وہاں پہ. جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں رہتے ہیں، تو زیادہ تر نمازیں ان کی مسجد نبوی شریف میں ہوتی ہیں. ادھر مسجد قباء کو ان کا آنا ہفتے والے دن ہوتا ہے، یا آگے پیچھے بھی کوئی جناب چکر لگ جائے، کہیں آ جا رہے ہوں تو چلو رک کے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں. زیادہ تر ان کا رہنا وہی ہوتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کا رہنا چونکہ مدینہ منورہ میں تھا، تو یہاں جو خاص طور پہ حکم ہو رہا ہے وہ حضور کے صحابہ کو ہو رہا ہے جو مدینہ بستی کے علاوہ مسجد قباء میں رہنے والے تھے. تو قباء کے رہنے والوں کو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، مخاطب بظاہر حضور ہیں، میں کہ آپ جو ہے نا یہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے آپ اس میں کھڑے ہوں. یہ ذہن میرے سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، جس مسجد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد نبوی بھی ہے، یعنی کہ بدرجہ اولا ثابت ہوگی مسجد نبوی شریف حضور کے فرمان سے. جی مطلب یہ کہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے نا بنیاد اس کی بھی. اب جتنی بھی مساجد پوری دنیا میں بنے گی وہ ساری کی ساری تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے گی، ہمارا تعبیر اس کی بنیاد رکھی جائے گی. ایسے تو نہیں ہے نا کہ ہو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو وہ مسجد بنائے اور مسجد بنانے سے مقصد اس کا رسول اللہ السلام کو دشمن تیار کرنا ہو، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اب اولین مصداق جو ہے وہ مسجد قباء ہے، اور مسجد نبوی شریف بدرجہ اولا اس حکم کے تحت آئے گی، اور باقی جتنی اہل اسلام مساجد بنائیں گے ساری کی ساری وہ بھی اسی کے تحت آئیں گی کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ بھی کس پہ رکھی گئی ہے؟ تقوی پہ رکھی گئی ہے. کیونکہ یہاں پہ مسجد قباء کا اور مسجد نبوی کا شریف کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ مسجد درار کے مقابلے میں ہو رہا ہے. جی اس کی بنیاد کفر پہ رکھی گئی ہے، بے دینی پہ رکھی گئی ہے. یہاں اس کی بنیاد کس بات پہ رکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی پہ رکھی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی انتظامیہ کی، مسجد کے نمازیوں کی انتظامیہ کی شان بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا
فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ کہتے تھے نا جی وہاں گدھے بندھے ہوئے تھے تو گدھوں کی لید نیچے پڑی ہوئی ہے، فلانی چیز پیشاب پڑا ہوا ہے نیچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا رہنے والے مسجد قباء کے باسی، اس کی انتظامیہ، اس کے خدام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پاک صاف ستھرے لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم پاک صاف ستھرے ہو کر رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے، ان سے پوچھا اوے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی شان بیان کی ہے، تمہارے تطہر کی، بتاؤ تو صحیح کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ پہلے ڈھیلے کے ساتھ پھر پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں جی۔ انگریز جو ہے نا، ان کا استنجا صرف ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ ٹیشو کے ساتھ ہوتا ہے، نجاست وہیں رہ جاتی ہے۔ پھر جناب جب گرمی پڑتی ہے، بدبو پڑتی ہے، تو پھر پرفیوم رکھا ہوتا ہے، ایسے جناب چکڑا اوپر کیا اور تھوڑی سی چھوٹی، اس سے کون سی پاکی اور طہارت حاصل ہوتی ہے بھائی؟ عجیب بد دماغ ہے یہ۔ میں نے دیکھا، میں عراق جا رہا تھا تو راستے میں وہ 5-7 اس طرح کے کراٹ بیٹھ گئے ہمارے ادھر ایئرپورٹ پہ، ان کے مطار دبئی کے جو بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد جناب پرفیوم چھڑک رہے ہیں جی۔ وہ ایک دوست سے انگریزی بولتے تھے، میں نے کہا ان کو پوچھو تو صحیح کیا مشن ہے ان کا جی۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کا جو استنجا ہے نا وہ بھی پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے جی۔ اب ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا وہ بھی کفایت کر جاتا ہے اگر نجاست جو ہے وہ مخرج سے باہر پھیلی نہ ہو، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ ہاں ڈھیلے کے ساتھ استنجا ہو جائے پھر پانی کے ساتھ ہو جائے تو ایسے سمجھیں کہ صفائی کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بندہ پا لیتا ہے، صفائی کا اعلیٰ درجہ پا لیتا ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے، بیت الخلاء جب سے یہ بن گئے گٹر والے، اب یہاں ڈھیلے لے کے آنا نہیں بتا ہم میں سے کسی بندے کو کہ جہاں پہ لوگ ڈھیلے لے کے آتے ہیں، ڈھیلے جناب پھر ایک بندے کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، آدھی اینٹ اٹھائے پھرتا تھا، آدھی اینٹ۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی یہ پیشاب کے قطرے خشک کرنے کے لیے رکھی ہوئی میں نے کہا یار پیشاب کے قطرے خشک کریں تو چھوٹے سے ڈھیلے سے بھی کام چل جاتا ہے، آدھی اینٹ اٹھائی ہوئی ہے آپ نے۔ اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈھیلے لے جائیں گے بیت الخلاء میں رکھ دیں گے مسجد کے، اور ڈھیلے پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ جناب وہ سارے بیت الخلاء میں چلے گئے، اس کا ڈھکن بندوں کو ڈکا لگ جاتا ہے اس کو۔ پھر جو مسلمان بعد میں تکالیف اٹھاتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے ایسے بیت الخلاء جو ہیں جہاں پہ گٹر کا نظام ہو وہاں پہ ڈھیلے لے کے جانا درست نہیں ہے، وہاں پہ بچنا چاہیے جی۔ وہاں ایسی حرکت کرنا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈھیلا لے گیا ہے، مجبوری ہے، استعمال کیا ہے، بعض بندوں کو قطرے آتے رہتے ہیں، استعمال کیا اس نے ڈھیلا تو اپنے ساتھ ہی لے جائے، باہر پھینک دے، ضرور وہاں پہ بیت الخلاء میں پھینکنا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، میں اس میں وہ مرد رہتے ہیں، اللہ اکبر، میں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ستھرے رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی بھی پاکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی بھی مطہرین کو پسند فرماتا ہے، جو پاک صاف ستھرے رہنے والے ہوں۔ اب تو خیر انگریز کی منحوس کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی وہی نظام آ گیا ہے۔ بیت الخلاء آپ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، اسٹیشن پہ چلے جائیں، ایسے کھڑے ہو کے جناب موت رہے ہوں گے ہیں جی، ایسے کھڑے ہوں گے جناب، وہ چھوٹے سے ڈھکن لگا دیے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حیا نہیں ہے، ساتھ بندہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی کی شرم حیا نہیں رہی، پینٹ پہنی ہوئی ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر کے وہ جناب جا رہے ہیں جی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے بھائی ہیں جی، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے بھائی، مسلمان جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام نے ایک ایک چیز تعلیم فرمائی ہے، ہمیں ایک ایک چیز تعلیم فرمائی ہے۔ اس طرح کا مسئلہ ایک حضور کے صحابی نے بیان کیا کہیں پہ استنجے کے متعلق، آگے سے یہودی کہنے لگا اوے یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا کہ ہمارے نبی سے سیکھا ہے میں نے۔ انہوں نے کہا تمہارا نبی استنجے کے مسائل بھی تمہیں بتاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا میں تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد، تمہارے لیے باپ کے قائم مقام ہوں، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو سارا کچھ سکھاتا ہے میں بھی تمہیں سارا کچھ سکھاتا ہوں۔ اندازہ لگانا یار، اندازہ لگانا یا وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ
جو استنجا اس طور پہ کرتے ہیں، خالق اور مالک ان کی شان قرآن میں بیان فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شان بیان فرما، حضور پوچھنے جائیں، بتائیں تو صحیح کیسے کرتے ہو۔ یہ بھی ذہن میں رہے، کبھی کسی عالم سے بیٹھ گئے، اگر وقت بنے اور مناسب لگے تو مجھ سے ہی پوچھ لیں۔ ہیں جی، گرمی سردی میں ڈھیلے سے استنجا کرنا پڑ جائے تو کیسے کریں؟ گرمی سردی کے الگ طریقے ہیں استنجا کرنے کے، مردوں کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹھ گئے، چونکہ اب میں بیان کروں گا تو وقت جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا۔ ہیں ایسے بندے کہہ دیتے ہیں جناب وہ مولوی صاحب آپ درس دے کے اوپر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں فلانی جگہ گیا تھا، وہاں جمعے والے دن جمعے کے بعد بیٹھ کے بندہ مولوی مسائل بتاتا ہے، میں نے کہا اس مولوی کو بتایا ہمارا مولوی روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بتایا کیا مطلب ہے جی؟ ان کا آپ ہفتے کا پورا روز کا درس شروع کروا دیں، میں جمعے کے بعد بیٹھ کے مسئلے بتانے شروع کر دوں گا۔ او بھائی اتنی بار پوچھا، میری الحمدللہ قوم ساری اتنی مطمئن ہے اپنے علم پہ، چاہے آئے نہ آئے بات کبھی پوچھتے نہیں ہیں۔ کئی بار کہا ہے ہاں جی پوچھیں، کہتا جی تسی آپ ہی دسنا دس دو، اسی نہیں پوچھتے تھوڑے کو۔ ہاں جی اس طرح کا حساب ہوتا ہے۔ کچھ دوست ہیں ماشاءاللہ شوق والے، اگلے دن بھی ایک دوست نے مجھے فون کیا، آپ حیران ہوں گے، پونا گھنٹہ اس نے کچھ سوالوں کی لسٹ جمع کی ہوئی تھی، ایسے جناب دھڑا دھڑ پوچھ جا رہا ہے، یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں، دل خوش ہوتا ہے یار۔ آقا علیہ السلام کی امت جو ہے نا، جب یہ دیکھتے نا یار حضور کا جو حکم ہوگا ہم اسی پہ عمل کریں گے، دل خوش ہوتا ہے، دل راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر والے ہیں، ہر معاملے میں حضور کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اسی سے تو دین غالب آئے گا یار۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا